وہ پھر کر کے اڑ گیا. اور اس کمیشن نے بھی, جس نے میمو کمیشن کو کہہ رہا تھا, اس نے کہا جی کہ یہ ہیومن رائٹس کے اور انسانی, ہماری ملک کی عزت اور ناموس کو رسوا کرنے والے, ان کی کوئی عزت ہے جی؟ ان کا کوئی رائٹ ہے؟ ہیومن رائٹ یہاں ان لوگوں کا ہے جن کے بچے اٹھائے جا رہے ہیں یا مسنگ ہے, یا جن کے بچے نہیں مل رہے. ایک ایسے آدمی کا ہیومن رائٹ ہے جو ملک کی سالمیت میں ملوث ہے, اور جس کی سالمیت کوسچن مارک تھی, اور پرائم منسٹر ہاؤس میں رہا, اور اتنی سیکیورٹی میں رہا جتنی سیکیورٹی میں پھر اگر رپورٹ گڈی ہوگی تو ہمیں کبھی پتہ نہیں چل سکے گا کہ اسامہ بن لادن وہاں کیسے آیا, کیوں رہا, کس نے ویزا دیا. یہ بات تو وزیر اعظم نے کی تھی. اتنی بڑی رپورٹ جاری کر دیں گے جسٹس اقبال صاحب, اتنی بڑی, اندر کچھ نہیں ہوگا, سب کو بس خانہ پوری ہوگی. دس از مائی گیس, خدا کرے میرا گیس خراب. نہیں, لیکن یہی بات جب وزیر اعظم نے کی تو صحیح سوال اٹھایا تھا نا وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں, کہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں اسامہ بن لادن کیسے آیا یہاں پر, کس نے ویزا دیا اس کو. یہ جانا آپ نہیں جانا چاہتے؟ اس وقت ذرا اپنی پچ سے باہر کھیل رہا تھا. جب اس نے دیکھا سلک پہ کیچ ہونے لگا, اس نے کہا میں نے تو کسی اور کے بارے میں کہا تھا. دیکھیں وہ پرائم منسٹر آپ نے خود دکھائی, خود شو میں دکھایا کہ وہ کہہ رہے تھے میں شیخ رشید کے کہنے پہ تو ایکسٹینشن نہیں دوں گا, اب بھی وہ میرے کہنے پہ مت دیں, خود ہی دیں اگر دینی ہے تو. مجھ سے وہ اڈا لگائے بیٹھے ہیں. آج بھی انہوں نے بیان دیا ہے, میں حلف پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دس پرائم منسٹر از دا موسٹ کرپسٹ, دنیا کے کیا کہتے ہیں کرپٹ ترین, کیونکہ لائیو چل رہا ہوتا ہے تو جذبات پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے کہیں اور ہی بات نہ کوئی نکل جائے, کہ دنیا کے کرپٹ ترین. ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس ان کی کرپشن, سارے ثبوت ہیں, یہ جتنے پکڑے گئے ہیں ان کے ثبوتوں سے پکڑے گئے ہیں, میرے پوائنٹ ہی ہیں یہ. لیکن وزیر اعظم تو ابھی تک سرونگ ہے نا, ان کو تو ہم نہیں ثابت کر سکتے وہ کرپٹ ہیں. دیکھیں معاف کرنا, اس ملک میں پی این پکڑا جاتا ہے, اس ملک میں ڈرائیور پکڑا جاتا ہے, اس ملک میں کلرک پکڑا جاتا ہے, گریڈ 17 سے ہر آدمی نیچے پکڑا جا سکتا ہے. گریڈ 17 سے اوپر جو مخلوق رہتی ہے تھانہ ان کے پاس چل کے آتا ہے. لیکن شیخ صاحب مان لیا, فرض کریں آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے یا آپ سمجھتے ہیں وہ کرپٹ ہے, آپ کا حق ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کچھ بھی رائے رکھیں, لیکن یہ بات تو صحیح کی تھی وزیر اعظم نے کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے اسامہ بن لادن یہاں کیسے آیا تھا. یہ غلط بات ہے, ایسی فضول بات کی ہے. اسامہ بن لادن کب آیا تھا؟ جب اسامہ بن لادن آیا یہ سارے لوگ اور سارے لیڈر اسامہ بن لادن سے ملا کرتے تھے. جب اسامہ بن لادن پاکستان میں آیا, اسامہ بن لادن کے پیچھے خود امریکہ تھا. یہ جتنے مجاہد ٹرینڈ ہوئے ہیں they are all trained by Americans. امریکن کی گھٹی میں عقل نہیں تھی. all these مجاہدین, یہ تمام مجاہدین امریکہ کے ٹرینڈ ہیں. اور میں ایک اور بات سخت کہہ کے جانا ہوں, جن اسامہ بن لادن کے گھروں پہ کروز میزائل سے حملہ ہوا, یاد ہے نا آپ کو, ہمیں فیو منٹس پہلے ایک میٹنگ میں بتایا گیا, وہ ڈر گئے کہ کروز میزائل اوپر گریں تو ہم اپنے میزائل کے انڈیا کی طرف نہ بھیج دیں. اب مجھے اس کا نام بھول گیا, امریکن آیا تھا, تو انہوں نے ایئرپورٹ پہ چڑھتے چڑھتے کہا کہ ریلیکس, مے بی دیر از سم تھنگ گوئنگ ٹو ہیپن ود ان 5 to 10 to 15 minutes. جن کروز میزائل اسامہ کے گھروں کو کروز میزائل نے ہٹ کیا وہ بھی امریکن کے بنائے ہوئے تھے. لیکن آپ کی ملاقات ہوئی ہے کبھی اسامہ؟ نہیں, میری ملاقات کیوں نہیں, آپ نے کہا لیڈرز کی ملاقات ہوتی ہے. لیڈروں کی, میں تو لیڈر نہیں, میں تو ورکر. لیکن پچھلے 6 سال میں تو دشمن بن چکا تھا نا, جب 6 سال میں 6 سال کی بات نہیں کر رہا, جب ساری دنیا, میں وہاں ووٹنگ میں شامل ہوتا تھا جب افغان وار میں امریکہ کی سپورٹ میں ووٹ ڈالا جاتا تھا. 200 کے 200 ملکوں میں. مجھے اچھا یاد ہے کہ وہاں کمپیوٹر سسٹم تھا یونائٹڈ نیشن میں اس جنرل اسمبلی میں بیٹھا ہوا تھا, تو غلطی سے بٹن جو ہے یس کی بجائے نو میں دب گیا. اوکے رائٹ, یہ بھی ایک ہسٹری کا واقعہ ہے کہ غلطیاں ہر جگہ ہوتی ہیں. تو وہ پیٹ رہا تھا, I don't want to give in, میں نو کو ووٹ نہیں کرنا چاہتا تھا, میں تو یس کو, میں اس کے خلاف تھا, میں امریکن کی سپورٹ میں کرنا چاہتا تھا. 220 ملکوں میں کتنے لوگ تھے جو اس وقت ساتھ نہیں تھے. یہ حالات بدلے, وہ اس فورسز کی جگہ امریکن فورسز آئیں, اور ان کا خیال تھا کہ شاید یہ بہت تھک چکا ہے پٹھان مجاہد بہت تھک چکا ہے. ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ تھکتا ہی نہیں ہے, لڑائی میں تو یہ کبھی نہیں تھکتا. لیکن پھر سوال وہی کہ یہ بات تو آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کیسے آیا تھا یہاں پر. دیکھیں مجھے پتا کیسے آیا تھا, مجھے جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے یہ جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جب افغان وار رشیا کے خلاف شروع ہوئی
دنیا کے ہر آدمی کو ہم نے ویلکم کیا. لیکن اس کے بعد تو افغانستان چلا گیا تھا نا اسامہ بن لادن. چلا گیا ہوگا. دیکھیں پاکستان کیسے آ گیا دوبارہ؟ مجھے یہ نہیں, دیکھیں اب آنے کی بات کریں نا, آپ پاکستان کیسے آ گیا, کیسے انٹر ہو گیا. دیکھیں ان لوگوں کو آپ معمولی لوگ نہ سمجھیں, ان کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں ہیں. یہ لوگ جب امریکہ کے خلاف, رشیا کے خلاف لڑ رہے تھے, ساری پاکستان کی سپلائی لائن تھی, یہ یہیں آتے تھے پاکستان میں, ان کے یہاں دوست تھے, انہوں نے یہاں لوگوں نے شادیاں کی, ان کے یہاں بچے ہوئے. دیکھیں نا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان, یہاں انہوں نے شادیاں کر لی, یہاں ان کے بچے ہیں. پچھلی حکومت نے ان کو یہ کنسیشن دی جو امریکن کو قابل قبول نہیں تھی. کرزئی صاحب نے, اورکزئی صاحب نے جو گورنر تھے, ہی واز دی لیفٹیننٹ جنرل, اینڈ مجھے اچھا یاد ہے کہ بش نے ان کی آنکھوں سے سمجھا کہ شاید یہ کوئی جرمن ہے. بش نے اس کو کہا یور نیٹو پلیس از یو نو وزیرستان. یس ٹھیک, دیٹس مائی ہاؤس. مجھے وقفہ لینا ہے اور اس کے بعد ہم پھر الیکشنز کے اوپر آتے ہیں اور پھر آپ کی دفاع پاکستان پر بھی آتے ہیں. آخری سوال مجھے بتا دیں, آپ ابھی تک قائم ہیں اس بات پہ کہ حکومت میں کچھ لوگوں کو پتا تھا کہ میری یہ رائے ہے, میری یہ سوچ ہے, امریکہ اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ اس کو انٹرنلی کوئی سپورٹ نہ ہو. ایز فار ایز آرمی از کنسرن, یہاں سارے کام وہ ہو رہے ہیں جس میں فوج کا امیج خراب ہو, فوج کو لوگ لیکن ثابت نہیں ہو سکا. تو دیکھیں ثابت بہت ساری چیزیں نہیں ہو سکی, ثبوت تو دیکھیں کس کے پاس ہے, کس کے پاس ثبوت ہے. یقین کرنا پڑتا ہے. انسان کے دماغ اور دل میں جو خدا نے سوچنے کی صلاحیتیں دی ہیں اس سے وہ اعادہ کرتا ہے. کیا امریکہ اتنا بے وقوف تھا کہ اگر وہ ان کیس ایک آدھا ہیلی کاپٹر گر جاتا, F-16 گرا دیتا, رائٹ ٹائم ہو جاتا اور اسے کوئی گراؤنڈ ریالٹی کی سپورٹ نہ ہوتی, آئی ایم شیور کہ جنرل کیانی از رائٹ. اس حکومت میں کسی نہ کسی آدمی کو اسامہ بن لادن کے اس ایکشن کا معلوم تھا. میں نے سب سے پہلے آپ کو شکیل افریدی کا نام دیا, اور آپ یہ تو مانے نا, میں نے آپ کو کہا یہ ڈاکٹر شکیل افریدی, لوگوں نے بم, اس میں کیا بات ہے بھئی. ایبٹ آباد آپ جائے, آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ کرنل اقبال, لیفٹیننٹ کرنل اقبال جو ریٹائر بھاگ گیا, اور ایک عامر اور یہ شکیل افریدی, یہ این جی اوز کیا کر رہے تھے. ٹھیک, یہ این جی اوز کے بارے میں بھی وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے, لیکن ہم آئیں گے دفاع پاکستان پہ. وقفہ لے لیتے ہیں. شیخ رشید صاحب ہمارے خصوصی مہمان ہیں, ہم بات کریں مختلف ملک کی صورتحال پہ. کیپ واچنگ نیوز بیٹ. ویلکم بیک. بات ہوئی تھی بڑے عرصے سے ملک میں تبدیلی کی, اور شیخ صاحب تبدیلی کی باتیں کی, اور پھر ضمنی الیکشن ہوئے اور پھر وہی پارٹیز دوبارہ آ گئی. تو تبدیلی کون سی آنی ہے؟ چوروں کا جمعہ بازار لگا ہے, 20ویں ترمیم سے شروع ہوا ہے, اور یہ آگے بھی یہی سنڈے مارکیٹ لگانا چاہتے ہیں. یہی ان کی سوچ ہے. اور قوم کو, میں نے کل ایک چینل پہ یہ بات کہی تھی, میں کبھی ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں قوم کو دوسری دفعہ نہیں, ایک دفعہ پھر بتاؤں گا, سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپوزیشن لیڈر اور گورنمنٹ مل کے بنائیں گے نگران حکومت. قوم ذرا اس کو سمجھے. سندھ میں کوئی اپوزیشن لیڈر ہی نہیں ہے, تو وہ صفایا ہو گیا, جس کو وہ چاہیں گے لگائیں گے وہاں, پھر وہ مارے گی با اختیار خاتون الیکشن کمیشن والوں کو. ابھی تو چانٹے مارے ہیں, پھر ٹھڈے ماریں گے, باہر ان کی فورسز بیٹھی ہوں گی. صوبہ سرحد میں, بلوچستان میں, سرحد کا میں نہیں جانا چاہتا ابھی, کیونکہ وہاں الیکشن جو ہیں سینٹ کے صرف سرحد یا بلوچستان میں ہوں گے. جو بات میں کہنا چاہتا تھا, سندھ میں کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے, بلوچستان میں 65 کے 65 وزیر ہیں. لیکن اس کا اثر کیا الیکشن پہ ہوا؟ دیکھیں یہ اگلی تیاری سی میں بات آپ سے کرتا ہوں نا ابھی, یہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. یعنی بلوچستان, سندھ, اب بات آ گئی ہے پنجاب اور مرکز کی. مرکز میں یہ بنائیں گے اپنا نگران, اور وہ صوبے میں بنائیں گے. ان کا خیال ہے کہ اسی طرح لوگوں کو بے وقوف کبڈی کوڈی کر کے دونوں کا سانس نہ ٹوٹے, لوگوں کا سانس ٹوٹ جائے, لوگ مر جائیں. لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنا سانس قائم رکھیں اور بہتر فیصلہ کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ اے کے حق میں کریں, بی کے حق میں. لوگ مردم شناس ہیں, انہیں پتہ ہونا چاہیے یار انف از انف. یہ 5 خاندانوں, 4 ممبر تو آ گئے ہیں ایک ہی گھر کے, اب تو کسی کمیشن ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. اپنے ہی بندے بیٹھے ہوں گے مکا کرنے کے لیے. پہلے تو پکڑے گئے نا کیس او جی ڈی سی کا, اب آپ پٹرول بڑھا دیں گے. یہ پہلے پچھلی ڈیٹوں پہ چیک دے دیں گے, پچھلی ڈیٹوں پہ چیک ریسیو کر لیں گے.
میرا خیال ہے کہ لیگلائز کر دیا جائے کرپشن کو. آپ نے اتنے پروگرام کیے, ہم نے کیے, کہہ دیا جائے کہ اس ملک کے ماتھے کا جھومر کرپشن کی اجازت ہے. کیا میرا مطلب ہے, اگر لوگوں کا گلا کٹ رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں, لوگوں کی کوئی آواز نہیں, اور اس اسمبلی میں جو ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے, فریہ لیٹ می سے, اتنا بڑا تماچا 18 کروڑ لوگوں کے ادھر سے مارا پھر ادھر سے مارا ہے, مل ملا کے سیٹوں کا فیصلہ کر لیا ہے, مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی. لیکن شیخ صاحب اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ شاید لوگ یہی چاہتے ہیں, نہیں, ووٹ تو ڈالیں, لوگ ایکسپوز ہو جاتے, لوگ ایکسپوز ہو جاتے. ممبریں, اگلا الیکشن آ رہا ہے, ممبروں نے اپنی قیمت لگانی تھی, انہوں نے کہا ان کی کیا حیثیت ہے, یہ کیوں قیمت لگائیں, قیمت لگانا تو ہمارا کام ہے, مال بنانا تو ہمارا کام ہے, ہمارے پاس مال ہوگا تو ہم ٹکٹوں کے ساتھ دیں گے. یہ ٹکٹ لینے کے بھی پیسے, دینے کے بھی پیسے لیتے ہیں, اپنے ممبروں سے بھی چندہ لیتے ہیں, ادھر ادھر سے بھی, پڑوسیوں سے بھی لیتے ہیں. اور معذرت کے ساتھ یہ سارے انڈسٹریلسٹ کسی جا کے شوگر مل کے پوچھیں کہ غریب کی تنخواہ کتنی ہے. ایک دن فریہ شوگر مل میں جاؤ, ان بڑے لیڈروں کی شوگر مل میں جاؤ, ان شوگر مل کے بندے کو کہو کہ خدا رسول کو گواہ بنا کے بتا تیری کل سیلری کتنی ہے اور کاغذوں میں کتنی ہے. دیکھیں ٹاپ کلاس لوگوں کی شوگر ملیں, ٹاپ کلاس لوگوں کی شوگر ملیں, آپ جا کے پوچھیں کہ بندے تیری تنخواہ کتنی ہے کاغذوں پہ اور تو لے کے آ رہا ہے. یہ چوروں کا گروہ ہے, جگتو فرنٹ انہوں نے بنا لیا ہے, اور آپ اتنے سالوں سے چیخ رہے ہیں. آہستہ آہستہ لوگوں نے یہ سوچنا چھوڑ دیا ہے. ایک میں نے ضمنی الیکشن لڑا جس میں مجھے ہرایا گیا, سارا ملک ہل رہا تھا, ساری ڈپلومیسی اسلام آباد کی ہل رہی تھی, اور یہ اتنے بڑے ضمنی الیکشن ہوئے. حرام ہے میرے علاقے میں کسی نے کہا موسیٰ گیلانی جیت گیا ہے جی, سوائے ایک قصور میں الیکشن ہوا ہے جہاں دونوں, ایک لکھوی صاحب کا بیٹا تھا اور دوسرا تھا وہ اہل دوسروں کا آپس میں الیکشن تھا, جنہوں نے اپنے اپنے الیکشن سے لڑا ہے. صرف قصور میں الیکشن ہوا ہے, لیکن شیخ صاحب باقی مکہ جو بات ہم سن رہے تھے تبدیلی کی, پاکستان تحریک انصاف نے اپنے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کیے, تو پھر ثابت ہو گیا کہ لوگوں کے لیے روم ہی نہیں پارٹیز کے لیے نا, لوگ انہیں کو پسند کرتے ہیں. میرے یا آپ کے پسند ناپسند کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں جو کچھ انہوں نے کیا میرا خیال ہے وہ ٹھیک تھا, لیکن جو کچھ بعد میں ان کے بعض قائدین نے کہا کہ آپ ووٹ ڈالنے نہ جائیں, اس قوم کو شوق ہے کہ ہر 2 سال بعد الیکشن ہو, بڑی شوقین مزاج قوم ہے. دیکھیں نا ڈھول بج رہا ہونا تو 70 سال کا بندہ بھی جو ہے نا کندھے لاتا ہے. سو ہماری فنی خرابیاں جو ہیں وہ ہمارا مقدر بن چکی ہیں, لیکن جو نوجوان کہتا ہے ایکٹیو ہے, باہر نکلے, لیکن وہی نکلے باہر. دیکھیں اگر میرے پاس وسائل ہوتے, عوامی مسلم لیگ کے پاس, شیخ رشید کے پاس وسائل ہوتے, آپ میں یقین جاتا ہوں ایک ایک گاؤں میں پیدل نکل جاتا کہ یار نکلو بچاؤ اس ملک کو. تو کس کے پاس وسائل ہیں تبدیلی لانے کے لیے؟ پاکستان تحریک انصاف نے تو کھڑا نہیں کیا کینڈیڈیٹ.